إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ولی امر کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العالمین کی اطاعت مستقل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مستقل ہے، ولی امر چاہے وہ علماء ہوں یا حکام ہوں، ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر ولی امر، چاہے آپ حکام لیں چاہے آپ علماء لیں، اگر ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہے تو ہمیں اور آپ کو پیروی کرنی ہے، بصورت دیگر ہمیں اور آپ کو ان کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں ذکر کرتا ہوں اور اس کے بعد ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں کہ ولی امر کی اطاعت اگر ہم اور آپ ناجائز چیز میں کریں گے تو شریعت کی طرف سے ہمیں اور آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ جہاں خالق کی نافرمانی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت، کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مقدم ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ کر کے کسی کے حکم کی پیروی ہم اور آپ نہیں کریں گے۔ ذرا دیکھیے، اس تعلق سے جو حدیث ہے وہ بہت ہی مشہور ہے، اسے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں: بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریۃً۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ ارسال کیا۔ سریہ اس فوج کے گروپ کو کہتے ہیں یا اس فوجی ٹکڑے کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھیجا گیا ہو، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے ہوں، خواہ لڑائی ہوئی ہو یا لڑائی نہ ہوئی ہو، اسی کو سریہ کہتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ ارسال کیا۔ فاستعمل رجلا من الانصار، تو اس سریہ پر عامل یا امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری بھائی کو بنا دیا۔ ایک انصاری شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ کا، اس فوجی ٹکڑے اور گروپ کا نگراں اور امیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری شخص کو بنایا۔ وَأَمَرَهُمْ أَن يُطِيعُوهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جتنے لوگ ساتھ میں ہیں سب اس امیر کی اطاعت کریں۔ فَغَضِبَ، دوران سفر کسی وجہ سے امیر غصہ ہو گیا۔ فَقَالَ أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم أَن تُطِيعُونِي، ذرا بتلاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ لوگوں کو نہیں حکم دیا تھا کہ آپ لوگ میری اطاعت کریں؟ قالوا بلا، لوگوں نے کہا ہاں بالکل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قال فاجمعوا لی حطبا، لاؤ میرے لیے اکٹھا کرو ایندھن۔ فجمعوا، لوگوں نے چاروں طرف سے لکڑی اکٹھا کی۔ فقال اوقدوا نارا، اس میں آگ دہکاؤ۔ فاوقدوها، تو لوگوں نے اس ایندھن کو روشن کیا۔ فقال ادخلوها، جب آگ روشن ہو گئی تو کہا کہ سارے لوگ اس میں داخل ہو جائیں۔ فہموا، لوگوں نے داخل ہونا چاہا کیونکہ امیر کے اطاعت لوگ ضروری سمجھتے تھے۔ وجعل بعضهم يمسك بعضا، لیکن بعض کو روک رہے تھے کہ نہیں بھائی ذرا سوچ لیں اور آگ میں کیوں کودیں گے۔ وَيَقُولُونَ فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں، من النار، آگ سے بھاگ کر کے، یعنی آگ سے بچنے ہی کے لیے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پناہ لیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے۔
فما زالوا حتی خمدت النار، اسی کشمکش میں لوگ رہے کہ آگ بجھ گئی. فسکن غضبہ، اسی دوران امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو دخلوها ما خرجوا منها الى یوم القیامہ، اگر یہ لوگ اس امیر کے کہنے پر آگ میں داخل ہوئے ہوتے تو قیامت تک اس سے نجات نہ پاتے، اسی میں جلتے رہتے. الطاعۃ فی المعروف، پیروی ہے، اطاعت ہے نیکی کے کام میں. یہ کون سا نیکی کا کام ہے کہ بندے کو آگ کے ذریعے سے سزا دی جائے، یا یوں ہی آگ روشن کی جائے اور امیر سارے لوگوں کو کہے کہ سب لوگ اس میں گھس جائیں؟ یہ کون سی اطاعت ہے اور یہ کون سا مسئلہ ہے؟ اس میں کون سی نیکی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نیکی نہیں قرار دیا. تو گویا کہ اگر نیکی کا کام نہیں تھا اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع امیر کا یہ حکم نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر اطاعت کیے ہوتے تو قیامت تک اس آگ کے اندر لوگ جلتے رہتے اور نجات نہ پاتے. لہذا کسی بھی شخص کی اطاعت جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو تو ہمیں اور آپ کو نہیں کرنی ہے. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ذرا دیکھ لیجئے اگلی حدیث ہم پڑھتے ہیں. یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جیسا کہ میں بتلا چکا ہوں. اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے. باب سریت عبداللہ ابن حذافہ السہمی، عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سریہ کا بیان. وعلقمہ ابن مجزز المدلجی، اور مدلجی کے بیٹے علقمہ کا سریہ. ویقال انہا سریۃ الانصار، اور بعد روایات سے پتہ چلتا ہے اسی کو سریۃ الانصار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کا کمانڈر ان چیف اور اس کا امیر جو بنایا گیا تھا وہ انصاری شخص تھا. حدیث کا نمبر ہے 4340. اسی تعلق سے ایک حدیث ہم اور پیش کرتے ہیں. عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السمع والطاعۃ علی المرء المسلم، سمع و طاعت یعنی امیر کی سمع و طاعت مسلمان شخص پر ہے، فیما احب و کرہ، جسے پسند کرے اس میں بھی اور جسے ناپسند کرے اس میں بھی. ما لم یؤمر بمعصیۃ، جب تک کہ وہ کسی معصیت کا، نافرمانی کا، گناہ کا حکم نہ دیا جائے. فإن امر بمعصیۃ، اگر اسے حکم دیا گیا ہے یا وہ حکم دیا گیا کسی نافرمانی کا، یعنی نافرمانی وہ کتاب و سنت کے روشنی میں ہے، ہمارے اور آپ کے اجتہاد سے نہیں. فلا سمع علیہ ولا طاعہ، تو اس بندے پر یعنی مامور پر امیر کی نہ اطاعت ہے اور نہ ہی اس کی سماع و طاعت بجا لانا ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ حدیث کہاں موجود ہے؟ یہ سنن ترمذی کے اندر موجود ہے، باب الجہاد کے اندر حدیث اور باب ہے. اسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے سنن کے اندر ذکر کی ہے، کتاب الجہاد میں، باب ما جاء لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی جہاں نافرمانی ہو کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، اس کا بیان. حدیث کا نمبر ہے 1809. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. لہذا ہم اور آپ قرآن مقدس کی اس آیت، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور ولی امر کی اطاعت کرو. تو جو علماء ولی امر سے فقہا اور ائمہ مذاہب کو قرار دیتے ہیں اور کتاب و سنت کے خلاف ان کی اتباع کرتے ہیں، جہاں کتاب و سنت کے خلاف ان کا حکم ہے، کتاب و سنت کے خلاف ان کا رویہ ہے، چاہے جزوی مسئلہ ہو، چاہے عقیدہ کا مسئلہ ہو، چاہے احکام کے مسائل ہوں، اگر وہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے اور ان ائمہ کی باتوں کو مانتے ہیں جو ائمہ مذاہب ہیں یا دیگر ائمہ ہیں، تو اس واقعہ میں جو ہم نے ذکر کی ہے، اس واقعہ کے اندر یہ بات ہے کہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے ہم اور آپ کو کسی کی پیروی نہیں کرنی ہے. اسے ہم اور آپ اچھی طرح سے جانیں کہ ولی امر کی اطاعت، علماء کی اطاعت، فقہا کی اطاعت، یعنی ان کا حکم ماننا، ان کا فیصلہ ماننا، ان کا اجتہاد تسلیم کرنا اس وقت ہوگا جب ان کا اجتہاد، ان کا فتویٰ، ان کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو.
اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہو ان کا فتویٰ یا ان کا فیصلہ یا ان کا اجتہاد، تو ہمارے لیے اور آپ کے ضروری نہیں بالکل کہ ہم ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں اور ان کے اجتہاد کو تسلیم کریں اور اپنے گلے کے اندر ان کا قلادہ ڈال لیں، بالکل نہیں، اس کی گنجائش شریعت میں قطعا نہیں ہے۔ لہذا ہر بندہ جان لے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں اور ولی امر کی اطاعت کریں، حکام کی اطاعت کریں، علماء کی اطاعت کریں، فقہا کی اطاعت کریں، یعنی ان کے فیصلے کو، ان کے حکم کو، ان کے اجتہاد کو تسلیم کریں۔ کہا جہاں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، ان کا وہ فتویٰ، ان کا وہ فیصلہ قرآن کی کسی آیت کے خلاف نہ ہو، ان کا وہ فتویٰ، ان کا وہ فیصلہ، ان کا وہ اجتہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کے خلاف نہ ہو، تب ہمیں اور آپ کو تسلیم کرنا ہے، ورنہ ائمہ مذاہب کا نام لے کر کے کتاب و سنت کے خلاف عمل کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، یہ بیجا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کو بہت دقت کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔